گلابی کاغذ۔ قلم بھی کیسا شیر بہادر سپاہی ہے، بنا ڈرے بنا گھبرائے بڑی سے بڑی سچائی لکھنے سے نہیں رکتا۔ را سین شین میری پسندیدہ لکھاری ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ لذت دنیا میں یہی بڑی خرابی ہے، دل من چاہے خوابوں کے سوا کچھ دیکھنے پر مائل نہیں ہوتا۔ اپنے ایک مشہور کردار کی بانی ان کا یہ جملہ سنہرے لفظوں میں لکھے جانے کے قابل ہے کہ ایسے خواب جو آنکھوں کے دل دیکھیں بڑے لگام ہوتے ہیں، ان پر بروقت قابو نہ پایا جائے تو عمر بھر کی کمائی عزت خاک کرنے میں دیر نہیں لگاتے۔ اس جملے کی پائیداری اور سچائی کا اندازہ مجھے کاجل بھری آنکھوں کے ایسے ہی ایک خواب سے ہوا، جنہوں نے پھولوں کے موسم میں ایسا عجب گل کھلایا جس نے میرے 14 طبق روشن کرتے ہوئے مجھ گلفام کو صحیح معنوں میں گلفام سے سیاہ نام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ بات کہنا آسان ہے کہ گناہ کی کالک صورت بگاڑ دیتی ہے، مگر اس بات کا فیصلہ بہت مشکل ہے کہ گناہ ثواب کی درست پہچان کیسے ہو۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہر من چاہی خیر چیز کو ثواب اور ہر خلاف منشا بات کو گناہ سمجھا اور گنا جاتا ہے۔ کردہ ہے یا نہ کردہ اس کی فکر کوئی نہیں کرتا، نہ ہی اس بحث میں الجھ کر برباد کیا جاتا ہے۔ زندگی ہوتی تو بھلے ہوت۔ میری زندگی برباد تو نہیں ہوئی تھی، مگر گھر والوں خصوصاً ابا کی نظروں میں کردار وقتی طور پر صحیح داغدار ضرور ہو گیا۔ کالک تو کالک ہے، اجلے کپڑے پر تھوڑی بھی بہت ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بھی ایک ایسا ہی داغ تھا جسے فرصت کی گھڑیوں میں جب بھی بیٹھ کر سوچا تو ندامت ہوئی، نہ افسوس، بلکہ یہ احساس زیادہ ہوا کہ جسے چنا شمار کیا وہ بات ایک خوبصورت حماقت سے زیادہ کچھ نہ تھی۔ اسے مہکتی یاد بھی گنا جا سکتا ہے، کیونکہ جوانی تو ہے ہی خواب رت سہانی، اور گلابوں کے موسم میں گلاب نہ کھلیں گے تو کب کھلیں گے؟ ویسے بھی شاعروں نے ساری عمر یہی کیا ہے کہ وہ جوانی جوانی ہی کیا جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ یہ دنیا محبت کی واحد کہانی ہوگی جو لکھی جو جوانی نے، مگر ایسے کہ جوانی کو جوانی کی خبر نہ ہوئی۔ اس کہانی کی یاد کا انت ہمیشہ میرے لبوں پر رینگتی ایک دھیمی سی مسکان پھیلا دیتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو، گلاب کھلا نہ کھلا یہ الگ بات، مگر یہی داغ ہمارے سہرے کے پھول کھلانے کا سبب بن گیا۔ یہ کیا کم ہے؟ چھٹی کا سارا دن دوستوں کے ساتھ موج مستی میں گزرا کہ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، حسب سابق آنگن کے تخت پر پان اور ہندوستان کے قصیدے پڑھتی اماں نے مغل اعظم یعنی والد صاحب کے دربار میں فوراً حاضر ہونے کا پیغام دیا۔ خیر تو ہے اماں؟ ایسے سخت بلاوا تو نتیجے کے دنوں میں بھی کبھی نہیں آیا۔ مجھے تشویش ہوئی۔ اماں نے پان منہ میں رکھتے ہوئے سر ہلا کر لا علمی کا اظہار کیا تو میں چپ چاپ ابا جان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کھلا دروازہ بتا رہا تھا کہ شاید وہ میرے انتظار میں ہی تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا جان۔ اماں نے بتایا کہ آپ نے یاد کیا ہے۔ میں نے تابعداری میں تمام ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے سلام کیا۔ سلام دعا بھی ہوتی رہے گی بیٹا جی، پہلے ادھر آؤ اور مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ ابا جان نے بلا تمید مجھ مسکین کے سامنے خوشبو میں غرق گلابی رنگ کا کاغذ لہراتے ہوئے پوچھا، جس کے چاروں کونوں پر بنے لال سرخ دل کبوتروں نے اپنی چونچ میں پکڑ رکھے تھے، جس کے معنی یہ تھے کہ یا تو لکھنے والے نے اپنا دل کاغذ پر نکال کر رکھ بھیجا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم پر مر مٹا ہے۔ بھائی دل کی بات بھی تو دل ہی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں دل کی ایسی یا تیر والی تصویر اندر کے موسموں کی اصل اور خالص ترجمان سمجھی جاتی تھی۔ میرے حصے میں کبوتر والا دل آیا تھا جو آغاز محبت کی علامت تھا۔ یہ اور بات کہ میرے ہاتھ کبوتر اور ابا کے ہاتھ تیر ایک ساتھ آیا تھا، جو یقیناً انارکلی کی محبت کا جنازہ اٹھانے والا تھا۔
ہائے بیچارہ سلیم ہر بار بے خبری میں ہی لٹ گیا، بالکل میری طرح۔ میری زندگی کا پہلا موقع تھا کہ مجھے ایسے کیس میں پیشی بھگتنا پڑ رہی تھی، سو میں ابھی ان تمام باریکیوں سے آگاہ نہ تھا۔ عاشق حضرات جن کے ماہر ہوتے ہیں، کسی تیز ترین خوشبو کا استعمال کیا گیا تھا، یقیناً بھیجنے والا خوشبو کی شدت کے ذریعے جذبات کی حدت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ شاید اسے بھی یہ خدشہ ہو کہ ہلکی خوشبو تیز خوشبو کی نسبت جلدی اڑ جاتی ہے، پائیدار نہیں ہوتی، اس لیے تیز عطر میں خط ڈبویا گیا تھا۔ جس نے بھیجا تھا کمبخت بلا کا فضول خرچ تھا۔ مہنگائی بھرے زمانے میں پوری شیشی ایک کاغذ پر خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ بات اس کے جذباتی ہونے پر دلیل ہے۔ میں دل میں اردو والے ماسٹر عارف کی طرح گلابی کاغذ کی شرح کرنے میں ایسا مصروف ہوا کہ بھول ہی گیا کہ کہاں اور کیوں کھڑا ہوں۔ لڑکیوں کی طرح سر جھکائے خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا میں تمہاری چپ کو اعتراف گناہ سمجھوں؟ ابا گرجتے بے ساختہ میری سر نفی میں ہلا۔ پھر بتاتے کیوں نہیں، کیا ہے یہ؟ ابا جان نے ایک بار پھر کاغذ لہرایا، جو لہرانے سے زیادہ پھڑپڑایا۔ کیا ہے؟ کچھ نہ سمجھتے ہوئے میری زبان نے بل کھایا اور میں نے گھبراہٹ میں سوال دہرایا۔ سوال کی تفہیم اور تشریح بے حد عمدہ ہو سکتی تھی۔ تشریح پرچے پر لکھنے کی بات ہوتی تو یقیناً سر عارف مجھے 10 میں سے 9 نمبر تو ضرور دیتے، مگر ابا جان کے سامنے منہ سے ایسا ایک لفظ نکالنا اپنی موت کے پروانے پر دستخط کروانے کے برابر ہوتا۔ حد ادب کا تقاضا بھی تھا اور احتیاط بھی مانع، سو زبان پر گویا قفل لگ گئے۔ میرے باپ مت بنو، بیٹے ہو بیٹے رہو، اور مجھے صاف صاف ساری بات بتاؤ کہ چکر کیا ہے، کون ہے یہ لڑکی، اور یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ ابا جان نے ایک ایک حرف چبا کر کہا۔ لڑکی؟ کون لڑکی؟ کیسی لڑکی؟ لفظ لڑکی سن کر میں یوں اچھلا جیسے بچھو نے مجھے ڈنگ مارا ہو۔ وہی جس نے تجھے بے حیائی سے بھرا یہ دیوان لکھا ہے۔ ابا نے اب کے کاغذ کھول کر میرے اتنے قریب رکھ دیا کہ اس پر لکھی تحریر میں آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ ساجن میرا اس پار ہے، ملنے کو دل بے قرار ہے۔ بڑا سجا سوار کر لکھا ہے۔ ہندوستانی فلم ساجن کا مشہور گانا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ حیا کے مارے میری نظریں زمین میں گڑ گئیں اور مارے شرم کے میرا چہرہ لال ہو گیا۔ اب تو یقیناً پہچان ہی لیا ہوگا نا؟ ابا نے تن سے کہا۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، کس نے بھیجا مجھے کچھ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا اسے۔ میں سچ مچ اچھا خاصا گھبرا گیا۔ بہت خوب، واہ بھائی واہ، کیا عمدہ اداکاری ہے، دلیپ کمار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا میرے بیٹے نے تو۔ سچ کہہ رہا ہوں ابا جان، میں کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں، یہ غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہوگا۔ بیٹا خوبصورت غلطیاں کرنا جوانی کا مشغلہ ہے۔ اس خط کا آنا غلطی نہیں، بلکہ یہ خود کسی جوان کی غلطی ہے، اور غلطی سے اس جوان کا نام سلمان اکبر ہے، جو بھیجنے والے نے کاغذ کے کونے پر بنے ہر دل میں لکھا بھیجا ہے۔ ابا نے لفظ غلطی پکڑ کر اس کی پوری گردان سنا ڈالی۔ ابا جان میں آپ کو کیسے بتاؤں، یہ خط سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں منمنایا۔ دیکھو بیٹا، یہ بال نہ دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، نہ میں 17-72 ہوا ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے تجھے ایکٹنگ اسکول نہیں، کامرس کالج میں داخلہ لے کر دیا تھا۔ مجھ پر یہ وار بیکار ہیں، ڈرامہ بند کرو اور سیدھی طرح سارا قصہ بتاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، سمجھے؟ اب کی بار ابا جان کی آواز کی گرج بلند ہوئی۔ ابا مجھ سے قسم لے لیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ معاملے کی سنگینی کا اندازہ کر کے میری روح فنا ہو گئی لگی۔ سارا خاندان لکیر کا فقیر تھا۔ جس کھونٹے سے ماں باپ نے باندھ دیا، ساری زندگی اسی کے ہو رہے۔ عشق محبت چھوت کی بیماری تھی، اور میرا خاندان اس حوالے سے ماشاءاللہ تندرست و توانا تھا۔ بڑوں کو بھی اس سے کوئی واسطہ نہ تھا، لہٰذا مجنون کا مرید پیدا ہونا ابا جان کے نزدیک کس قدر ذلت کی بات تھی، یہ میں سمجھ سکتا تھا۔
میں کیا، ہم سب بھائی اس بات سے واقف تھے، سو کسی نے رائج قانون کو توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب ایک دم محبت بھرے رقعے کا گھر کی چوکھٹ پار کر آنا ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جس سے بغاوت کی بو آ رہی تھی، اور بغاوت کی سزا ہر دور میں موت ہوتی ہے۔ یہ اور بات کہ موت کی صورتیں مختلف ہو جائیں۔ مجھے ابھی نہ صرف جینا تھا بلکہ امریکہ بھی جانا تھا، سو موت مجھے کسی صورت قبول نہ تھی۔ مجھے ڈوبنا نہیں تھا، چاہے تنکے کا سہارا ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ بڑے بھیا، آپ تو سب جانتے ہیں میں دن رات امریکہ جانے کی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ میں بھلا ایسی ویسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ ہی ابا جان کو سمجھائیے پلیز۔ میں نے بڑے بھیا کو اپنا وکیل بنایا، جو ابا جان کے پہلو میں چپ چاپ تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ابا جان، گستاخی معاف، مجھے بھی لگتا ہے کہ سلمان سچ کہہ رہا ہے۔ میں اس کے کالج آتا جاتا رہتا ہوں، سارے ٹیچرز اس کی تعریف کرتے ہیں اور کبھی شکایت نہیں کرتی۔ ہو سکتا ہے یہ کسی دوسرے کی شرارت ہو۔ بڑے بھیا کو مجھ پہ ترس آیا تو انہوں نے ابا کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ صلاح الدین، مجھے پتہ ہے یہ تیرا لاڈلا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو اسے غلط رعایت دے۔ عاشق اور چور بھی کبھی مانے ہیں؟ جو یہ مانے گا۔ زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں میں، پر اتنا ضرور جانتا ہوں انگلی پکڑا دیں تو ہی کوئی ہاتھ پکڑنے کی جرات کرتا ہے۔ جھوٹی وکالتیں کرنے کی بجائے اس کی فکر ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاوا وہ سب کو سانجھا ہوگا۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ابا نے سخت لہجے میں کہا تو مجھے یوں لگا کہ میری ہستی کا سارا دم ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ جوش غیرت سے میری رگیں پھول گئیں۔ اس لمحے میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ ابا جان، میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ تحقیق کر لیں، میرا قصور ہو تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ میں قسم کھاتا ہوں میں لا علم ہوں، میرا یقین کیجیے۔ اماں نے ہمیشہ یہی سبق دیا ہے کہ جس گھر میں جوان بیٹیاں ہوں اس گھر کے بیٹے پرائی لڑکیوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میں بہنوں والا ہوں، بخدا میں نے ہمیشہ اس نصیحت کو ہر قدم پر یاد رکھا ہے۔ پلیز میرا اعتبار کیجیے۔ صفائی پیش کرتے ہوئے میرا گلا رند گیا۔ خدا کرے سلمان اکبر ایسا ہی ہو، تمہیں واقعی ہی علم نہ ہو۔ یاد رکھنا، تجھے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننے کے لیے باہر کی دنیا میں بھیجا ہے، بڑا عاشق بننے کے لیے نہیں۔ اب تم جا سکتے ہو۔ نام لے کر پکارنا ابا کے شدید غصے کی علامت تھی، اور یہ شدت میرے لیے نہایت غم اور رنج کی بات۔ ابا کے حکم پر میں من بھر وزنی قدم اٹھاتا باہر آ گیا۔ قصہ ابھی اندر ہی تھا۔ کچھ ہی دنوں میں قصہ تو یوں، البتہ قصے کا نتیجہ باہر آ گیا، جو سب کے لیے خوشی کی خبر تھا سوائے میرے۔ میری روح میری انا کی طرح زخمی تھی، کیونکہ ابا جان نے فیصلہ بطور سزا کیا تھا، اور سزا اس بات کی ثبوت ہوتی ہے کہ ملزم کو مجرم مان لیا گیا ہے۔ میرا تعلق ایسے قبیلے سے تھا جہاں محبت کی اجازت اور اختیار کی کنجی بزرگوں کی مٹھی میں ہوتی ہے۔ ہمارے سینے میں دھڑکتے دل کا فیصلہ دوسرے کرتے ہیں۔ کیا کریں کہ ہم اس سماج کے غلام ہیں، جہاں ریت روایت کے نام پر باہمی مفاد کے بندھن چن کے دو جیتے جاگتے انسانوں کو زندگی بھر ایک ہی کمرے میں جینے پہ مجبور کرنے کے سفاک عمل کا نام شادی کہلاتا ہے۔ دنیا کے تمام مہذب معاشروں میں شادی سے مراد خوشی ہے، جو گلاب موسموں سے ملن کا نام ہے۔ ہمارے ہاں پرورش کی قیمت کے نام پر اس سوداگری کا چلن عام ہے۔ میں بھی اسی سماج کا ایک ناکارہ پرزہ تھا، سو اسی پیمانے پر مجھے بھی تولا گیا۔ مجھ بے جرم و بے خطا کو ہاتھ میں رکھنے کے لیے ابا جان نے بڑے بھیا کی مشاورت سے یہی داؤ کھیلا اور ان کی سالی صاحبہ کے ساتھ میری منگنی طے کر دی۔ اس فیصلے کے بعد انہیں اطمینان تھا کہ کم از کم اب بیٹا نہیں بگڑے گا، زندگی بگڑ جائے اس کی خیر ہے۔ 1.5 سیانوں کی اکثریت ایسے ہی فیصلے کیا کرتی ہے، جنہیں ہم جیسے مان بھی لیتے ہیں۔ میں بھی مشرقی ناری کی طرح سب سے بڑا روگ یہ ہوتا، کیا کہیں گے لوگ، دامن پہ لگا داغ دھونے اور ابا کی نظروں میں کھویا مقام پانے کے لیے گھوڑی چڑھنے کو تیار ہو گیا۔ مجھے راضی دیکھ کر بڑے بھیا بہت خوش ہوئے اور میرا کندھا تھپتھپا کر مجھے میرے عقل مندانہ رویے پر شاباش دی۔
میں نے بھی شے پاتے ہی ان کا یہ بات واضح کر دی کہ آج یا کل میری منزل امریکہ ہے اور میں ایک نہ ایک دن ضرور وہاں جاؤں گا۔ بڑے بھیا کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ سر ہلاتے خاموش ہو گئے، شاید یہ سوچ کر کہ جوانی دیوانی ہوتی ہے اور دیوانوں کے خواب ایسے ہی ہوتے ہیں، حقیقت سے بہت دور۔ میرا حال یہ تھا کہ میں اس اندیکھی بلا کو کوستا رہتا تھا جو فساد کی جڑ تھی۔ میری مثال ایسی ہی تھی کہ کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، جبکہ میرے حال سے بے پرواہ سب گھر والے جوش و خروش سے منگنی کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ دھڑا دھڑ جوڑے خریدے جا رہے تھے اور گوٹے کناری کا کام عروج پر تھا۔ منگنی بھی ابھی ایک ہفتہ باقی تھا، جبکہ گھر میں شور شرابہ ایسے تھا جیسے بارات کو کل ہی جانا ہو۔ شور، ہنگامے اور آتے جاتے سب کی چھیڑ چھاڑ سے بچنے کے لیے میرا زیادہ وقت بڑے بھیا کی صدر والی الیکٹرانک شاپ پر گزرنے لگا۔